ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کا اپنے چینل الضحیٰ ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے فہم القرآن کورس کو آگے بڑھاتے ہوئے 50 لیکچر مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 51 شروع کریں گے۔ لیکچر نمبر 50 میں ہم نے مفعول بہ کے متعلق پڑھا تھا اور چند مثالیں بھی آپ حضرات کو میں نے مفعول بہ کی دی تھی۔ آج ہم مفعول فی کے متعلق پڑھیں گے۔ وقت کی کمی کی بنا پر مثالیں تھوڑی دی جاتی ہیں، صرف اور صرف سمجھانا مقصود ہوتا ہے، باقی پریکٹس کرنا اور مشق کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ قرآن مجید کھولیے اور جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں آپ اس کے مطابق جو قواعد آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ ان صیغوں کو، ان الفاظ کو آپ پہچانیے اور اسی کے مطابق آپ اس کا ترجمہ کیجیے۔ باقی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو بھی قواعد آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ نوٹ فرمائیں اور پھر اس کے بعد آپ مشق کریں۔ معزز سامعین، آج ہم مفعول فی کے متعلق پڑھیں گے۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ اس کی اجمالی طور پر تعریف آپ حضرات کے سامنے میں نے کر دی تھی۔ آج دوبارہ اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ مفعول فی وہ مفعول ہوتا ہے جو وقت یا جگہ میں فعل واقع ہو، یعنی وہ فعل جو کسی وقت میں یا کسی جگہ میں واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں۔ کسی بھی وقت یا کسی بھی جگہ میں کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو وہ جگہ اور وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی مثال آپ دیکھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب اس مثال میں اسکن فعل ہے، فعل امر، انت اس میں انت جو ہے یہاں فاعل بن رہا ہے، وزوجک یہ بھی یہاں فاعل بن رہا ہے، الجنہ یہ مفعول فی بن رہا ہے۔
اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ رہیے، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے، جنت میں ٹھہریے۔ اب انت فاعل ہے، ضمیر ہے، اور واو حرف عطف ہے، زوجو کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف بن جائیں گے، معطوف معطوف الیہ مل کر یہ فاعل بن جائے گا، اور الجنہ یہ مفعول بن جائے گا۔ اب چند مثالیں آپ کو مزید دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مفعول فی کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فمن شہد منکم الشہر، اب اس کا ترجمہ دیکھیے، جو شخص حاضر ہو تم میں سے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں۔ اب شہید فعل ہے اور الشہر یہاں مفعول فی بن رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، تو حاضر ہونے کا فعل کہاں پر ہے بھائی؟ حاضر ہونے کا فعل وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اگلی مثال آپ دیکھیے، اب یہ ایک زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ زمانہ ہے، اور اس سے پہلے جو مثال آپ کو میں نے دی تھی الجنہ، یہ جگہ ہے، تو فعل یا جگہ میں واقع ہوگا یا زمانے میں واقع ہوگا۔ اگر کسی زمانے میں واقع ہو تو وہ زمانہ مفعول فی ہے، اگر کسی جگہ میں واقع ہو تو وہ جگہ مفعول فی بن جائے گی۔ اگلی مثال آپ دیکھیے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اب یحکم فعل ہے اور اس میں ضمیر ہوا جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے، پس بے شک فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم کہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو فیصلے کا تعلق وہ قیامت کے دن کے ساتھ ہے، تو فیصلہ کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن میں ہوگا۔ تو یہ جو قیامت کا دن ہے یوم القیامہ، یہ کیا بنے گا؟ یہ مفعول فی بن جائے گا اس مثال میں۔ آگے آپ دیکھیے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اب لَتَدْخُلُنَّ یہ فعل ہے، المسجد الحرام یہ مفعول ہے۔ کون سا مفعول ہے؟ مفعول فی۔ داخل کہاں ہوں گے؟ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، یہ ایک جگہ ہے۔ تو آپ کو بار بار میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ میں یا کسی بھی زمانے میں کوئی فعل واقع ہو رہا ہو تو وہ جگہ اور وہ زمانہ مفعول فی بن جائیں گے۔ تو اس مثال میں مسجد حرام مفعول فی ہے۔ اگلی مثال قرآن پاک سے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن جیل میں، فتیان دو نوجوان، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو جوان داخل ہوئے۔ دخلہ فعل ہے، اس میں الفتیان یہ فاعل ہے، داخل ہونے والے فتیان ہیں یعنی نوجوان، یہ فاعل ہیں، اور السجن یہ مفعول ہے۔ کون سا مفعول بنے گا؟ یہ مفعول فی بنے گا۔ السجن، سجن کہتے ہیں جیل کو، جیل کیونکہ ایک جگہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ فعل جگہ میں واقع ہو رہا ہے۔ داخل کہاں ہوئے؟ جگہ میں داخل ہوئے، یعنی جیل میں داخل ہوئے، تو ان کا دخول جیل میں ہے، جگہ میں ہے، تو
تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مفعول فی ہوا۔ تو یہ چند مثالیں تھیں، اس کے علاوہ مزید مثالیں بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، وہ اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے مطابق آپ جو ہے مفعول فی کو پہچانیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔